ناظرین، ہم آج بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں ہم نے اپنے نیشنل ہیروز کو وہ مقام دیا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ یوسف، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کے نانا علامہ اقبال اور جو قائد اعظم کے لیول کے ہیروز تھے، اس طرح تو اب کوئی نہیں بچا، ان کی فلسفیز ہی بچی ہیں۔ ڈیو تھنک کوئی اللہ تعالیٰ نے ان پہ فالو مہربانی کی کہ ان کو اٹھا لیا اور وہ ہیروز، بٹ ایٹ لیسٹ ورنہ ہو سکتا اگر وہ زندہ رہتے تو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی پار کر دیتے۔ لیکن ایٹ لیسٹ علامہ اقبال has been like inspiration for millions of people all over the world۔ جتنی بھی قومیں ہیں وہ اس طرح اپنی لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہیں، ان کو یہ نہیں کہ یہ علامہ اقبال ہے، مسلمان ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ جہاں کو اچھی چیز ہوگی، اور یہ چیز ہمیں اپنی قوم کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے ینگ لوگوں کے اندر ہمیں یہ ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ پڑھیے۔ جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے، اتنی آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی، اتنی ہی آپ کی ویژن زیادہ براڈ ہوگی۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل جاوید عالم صاحب۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاؤ آر یو؟ جی بالکل ٹھیک، تھینک یو۔ جنرل صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ 9 بردرز، 9 بھائی تھے اور سب آرمڈ فورسز میں گئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کافی ہیں۔ ایک تو پیٹریوٹزم، میرے والد صاحب جو تھے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹش انڈین آرمی میں انڈکٹ ہوئے تھے فرام دا سروے ڈپارٹمنٹ، دیٹ از انجینئر کور آف دا برٹش انڈین آرمی۔ ہاں جی۔ And as my brothers were growing up, they saw him in uniform, serving that organization. So that created a certain effect. And then they didn't want to stay too long at home because there were too many of us to be supported by our parents. جنرل صاحب، میں یہاں آپ سے پوچھوں گی کہ جب آپ کے 71 وار میں بھائی شہید ہوئے اور آپ کے ایک اور بھائی آلسو پاسڈ اوے، وہ بھی ایئر فورس میں تھے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اینڈ آل۔ What I recall is that when my elder brother Major Ijaz Alam Khan attained Shahadat in 1971, and this news was brought to my mother, she did not cry, she did not shed one single tear, and she said کہ شہیدوں کے لیے روتے نہیں ہیں۔ And I think it's a matter of pride for our family to have given our blood for this country. And we would do it all over again. جنرل صاحب، میں آپ سے یہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آج ہم بات کر رہے ہیں نیشنل ہیروز پہ، تو ہماری فوج میں we've seen very spectacular like valor کے attempts اور بہت زیادہ بہادری، اور ہم نے بہت unusual لوگ دیکھے ہیں پاک فوج میں۔ تو ڈو یو تھنک کہ ان کو وہ مقام ملا ہے اور وہ عزت اور وہ ریکگنیشن ملی ہے جو باقی قومیں اپنے ہیروز کو دیتی ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ I think from what I have seen and what I have felt, that we do honor our heroes and we give them due respect, and even our school books are full of the names of our heroes from the armed forces. But I think heroes, more than heroes, we should be looking at heroines. What I mean by heroines are the mothers in Pakistan. Yes, definitely. And I think we have to pay tribute to the mothers جن کے بیٹے شہید ہوتے ہیں۔ The children are always related to the mothers, and the mothers are the people who have brought their children up in the way for them to be heroes. جنرل صاحب نے ایک بڑا مجھے فینٹاسٹک آئیڈیا بیٹھے بیٹھے مجھے یہاں میں نے سوچا that I'm the next motivational song that I'm going to make for Pakistan that is going to be on the mother. On the mothers. It's a fantastic idea. بالکل fantastic. Thank you جنرل صاحب. Thank you very much for being with us here today. آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، اور ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا ہماری قوم نے اپنے ہیروز کو ان کا صحیح مقام دیا ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، علی بی بی خیریت سے آپ؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں یوسف صلاح الدین صاحب بھی موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کو ہماری قوم میں محسن پاکستان کی حیثیت سے جانا جاتا تھا،
اور پاکستانی قوم نے آپ کو اتنی عزت اور اتنا وقار دیا اور اتنی محبت دی جینوئنلی فرام دا باٹمز آف دا ہارٹ، لیکن ہماری قوم کیا اپنے ہیروز کو وہ مقام دیتی ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ تو آپ کے ساتھ یو تھنک زیادتی ہوئی؟ بالکل زیادتی ہوئی ہے، امریکہ دوسروں کے ساتھ بھی بیچاروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اس ملک میں تو یہی ہے کہ اگر گھوڑا اچھی طرح چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بیچارہ بیٹھ گیا تو ہر ایک چلتا پھرتا اس کے لات مارتا ہے جی۔ تو یہ تو آوا کا آوا ہی ٹیڑھا ہے انفارچونیٹلی، لیکن پھر بھی جو نوجوان طبقہ ہے اور کچھ لوگ ہیں جو بزرگ لوگ بھی ہیں جی، وہ ابھی بھی بےحد عزت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے ملک کے لیے کچھ کام کیا ہو، ملک کی بھلائی کے لیے کچھ کام کیا ہو جی۔ یہاں پہ جی یوسف صلاح الدین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی صاحب۔ اب میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک تو طبقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت عزت کرتی ہے اور آپ کو رسپیکٹ بھی دیتی ہے، لیکن جیسے میں نے پھر کہا ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے وہ، اب میرا مطلب ہے کہ انفارچونیٹلی اتنی پرو امریکن ہے اور اتنی پرو ویسٹ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بھول بھال کے نہیں کوئی بھی نہیں، پہلے تو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں۔ میں آپ کو بیان بتا نہیں سکتا کہ روز سینکڑوں ای میلز آتی ہیں جب سے میں نے مضمون لکھنا شروع کیا ہے، کالم لکھنا شروع کیا ہے جنگ میں اور نیوز میں جی جی، تو سینکڑوں ای میلز آتی ہیں اور جس طرح لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، بچے، طالب علم، بزرگ لوگ، میں بیان نہیں کر سکتا آپ سے، اسے اس قدر تقویت پہنچتی ہے اور روز ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دیکھو لوگوں میں میرے لیے اس قدر محبت قائم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے پاکستان کو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ انوینسیبل بنایا یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی دے کے، تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ دیکھیے میں نے اکثر بیان کیا ہے، لکھا بھی ہے کہ میرا سب سے پہلے دل پاکستان کے لیے تو اس وقت گرم ہوا جب میں کھوکھرا پار سے ننگے پیر کراس کر کے آیا اور مجھے اس قدر خوشی کہ میں پاکستان آ گیا۔ جب پھر میں باہر چلا گیا اعلیٰ تعلیم کے لیے تو میں نے 71 میں جب پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالتے دیکھے اور وہاں سکھوں اور ہندوؤں کو دیکھا کہ ان کے لاتے مار رہے ہیں ہمارے سپاہیوں کے، ان کے ہاتھ سر پہ رکھے ہوئے ہیں گنجے سر ان کے، تو مجھے اس قدر دکھ ہوا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں صحیح بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں نہیں رویا، لیکن جب میں نے یہ شخص دیکھی پاکستانیوں کی وہاں اور ان کو پٹتے دیکھا میں بہت رویا، میں کئی دن تک کھانا نہیں کھا سکا، لیکن میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ابھی PhD کیا تھا، لیکن جب اس کے بعد میں ملازمت میں چلا گیا اور میں نے یہ یورینیم کی افزودگی میں مہارت حاصل کی، جب 74 میں انڈیا نے دھماکہ کیا تو پھر مجھے پکا یقین ہو گیا کہ 71 میں ہم نے آدھا ملک کھو دیا اور اب 74 میں جب انڈیا نے دھماکہ کر لیا ہے تو اب یہ سائیکولوجیکل اتنا سخت اثر پڑے گا کہ ہم بغیر لڑائی اب ہتھیار ڈال دیں گے اور ہمارا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس وقت میں نے بھٹو صاحب کو خط لکھا کہ جی میں اس فیلڈ میں ماہر ہوں اور میں اس طریقے سے پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی دے سکتا ہوں اور بہت جلد کم عرصے میں ایک ایٹمی قوت بنا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے فوری بلا لیا، یہ ان کی ویژن تھی، ان کی لیڈرشپ تھی۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ یوسف ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔